بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ خلاصہ قرآن پارہ نمبر 3 کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ اللہ رب العزت کی رسالت کی گواہی۔ سورۃ البقرہ میں تشریحی احکام کے ساتھ نبوت اور رسالت کا موضوع بھی بیان ہوا ہے۔ دوسرے پارے کے آخر میں آپ سن چکے ہیں کہ خود رب کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی۔ خصائص الانبیاء۔ تیسرے پارے کے آغاز میں ان خصائص کا ذکر ہے جو بعض انبیاء علیہ السلام کو رب کریم نے عطا کیا۔ وہ اس طرح کہ کسی کو سیادت اور قیادت عطا ہوئی تو کسی کو بلا واسطہ ہم کلامی کا شرف عطا کیا گیا، کسی کو تائید واضح معجزات سے کی گئی، لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء پر فضیلت ہے۔ اسی طرح بعض انبیاء کو دوسرے انبیاء پر فضیلت حاصل ہے اور بعض امتوں کو دوسری امتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ کلام اللہ کی افضل ترین آیت انبیاء علیہ السلام کے فضائل اور فرق کو مراتب کو بیان کرتے ہوئے یہ سورت ہمارے سامنے اس آیت کو پیش کرتی ہے جو کلام اللہ کی افضل ترین آیت ہے، یعنی آیت الکرسی۔ نمرود بن کنعان سے مباحثہ۔ تیسرے پارے میں حضرت ابراہیم اور حضرت عزیر علیہم السلام کے قصے بھی بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ قصہ جب انہوں نے نمرود بن کنعان جیسے سرکش اور متکبر بادشاہ کے ساتھ بحث کی، مردوں کو زندہ کرنے کا منظر، 100 سال کے لیے موت۔ اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام کے دل میں ایک تباہ شدہ بستی کو دیکھ کر خیال پیدا ہوا کہ نامعلوم اس بستی کو دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا، چنانچہ اسی لیے خود ان پر 100 سال کے لیے موت مسلط کر دی گئی، پھر انہیں دوبارہ زندہ کیا گیا۔ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنا۔ سورہ بقرہ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ اس سورت میں 5 جگہ مردوں کو زندہ کرنے کا ذکر موضوع بحث ہے۔ نمبر 1، اس مقتول کا واقعہ جو گائے کا گوشت جسم کے لگنے کے بعد زندہ ہوا۔ نمبر 2، بنی اسرائیل کے ان معاندین کا قصہ جنہوں نے رویت باری تعالیٰ کا مطالعہ کیا۔ نمبر 3، اس قوم کے بارے میں جو طاعون سے بچنے کے لیے گھروں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ نمبر 4، حضرت عزیر علیہ السلام کے قصہ۔ نمبر 5، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ۔ ان کے علاوہ سورہ بقرہ میں جو اہم مضامین بیان ہیں وہ یہ ہیں: انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے آداب بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اخلاص کی بنا پر صدقہ۔ نمبر 2، دکھاوے کے صدقے کی ممانعت۔ نمبر 3، صدقہ کے بعد دل آزاری کی ممانعت۔ نمبر 4، ردی چیز کا رد کر دینا۔ نمبر 5، اعلانیہ صدقہ اور مخفی صدقہ۔ سود کی حرمت، سود خور کا انجام اور سود پر وعید۔ 2 متضاد نظام۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ قرآن نے صدقہ کے فضائل اور آداب بیان کرنے کے بعد سود کے نقصانات اور تباہ کاریاں بیان کی ہیں۔ اصل میں یہ بتانا مقصود ہے کہ صدقہ اور سود 2 متضاد نظام ہیں۔ صدقہ میں احسان، پاکیزگی اور تعاون کا جذبہ ہوتا ہے، جبکہ سود کے اندر بخل، گندگی اور خود غرضی پوشیدہ ہے۔ اسی طرح صدقہ میں دیا ہوا مال واپس لینے کی نیت نہیں ہوتی، جبکہ سود کے اندر اصل مال سے بھی زیادہ لینے کی شرط ہوتی ہے۔
اسی طرح صدقہ سے آپس کی محبت بڑھتی ہے، جبکہ سود سے باہمی نفرت پیدا ہوتی ہے۔ صدقہ کرنے والے کے لیے اللہ کی محبت کا اعلان اور مغفرت کا وعدہ بھی ہے، جبکہ سود خور پر اللہ کی لعنت کی وعید کے ساتھ اللہ سے اعلان جنگ بھی ہے۔ مالی معاونت: سود کے حرام ہونے کے بعد قرض، تجارت، باہمی لین دین اور رہن کے احکامات بیان کیے گئے۔ یہ احکامات جس آیت کریمہ میں بیان کیے گئے وہ قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مالی معاملات کو کس قدر اہمیت دیتا ہے، اور یہ کہ اسلام اور دنیا، عبادت اور تجارت، جسم اور روح سب کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں جو احکام دیے گئے ہیں وہ یہ ہیں: نمبر 1، ادھار کے تمام معاملات تحریری دستاویز تیار کر لینی چاہیے۔ نمبر 2، ادھار کی مدت: جب ادھار کا معاملہ کیا جائے تو اس کی مدت ضرور مقرر کر لیں، اور مدت بھی ایسی مقرر کی جائے جس میں کوئی ابہام نہ ہو۔ نمبر 3، رہن: اگر کسی سفر کی وجہ سے دستاویز کی تیاری ممکن نہ ہو تو رہن رکھ کر قرض دیا اور لیا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، تجارت: ہاتھوں ہاتھ تجارت کی صورت میں تحریر ضروری نہیں، کیونکہ سورہ بقرہ میں نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، جہاد، صدقہ، سود، نکاح، طلاق، عدت جیسے متعدد شرعی احکام بیان ہوئے ہیں۔ اس لیے اس سورت کے اختتام پر یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ ایک جامع دعا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آخری آیت نمبر 286 میں اللہ تعالیٰ نے ایک جامع دعا سکھا دی ہے: اے ہمارے رب، اگر ہم بھول گئے ہیں یا خطا کی ہے تو ہمیں نہ پکڑنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی طاقت ہم میں نہیں، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے۔ ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں پارہ نمبر 3 کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔